قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم من شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفورة وينهى عن أكلها وزمها إلى أموالهم. ولهذا قال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتی ہیں کہ یتیموں کا مال جو ہے ان کو دیا جائے، لیکن کب؟ اذا بلغوا الحلم کاملۃ موفورا، جب صحیح معنوں میں وہ عاقل بالغ ہو جائیں. کیوں؟ بعض اوقات آدمی بالغ تو ہو جاتا ہے لیکن صحیح معنی میں اس کو رشد اور کمال عقل حاصل نہیں ہوتا، اور اندیشہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادے کی جائیداد ضائع کر دے گا، تو ورثاء کو احتیاط کرنی ہو. یعنی مال ان کو کب دیں گے؟ جب صحیح معنی میں وہ عاقل ہو جائیں گے، عقل والے ہو جائیں گے، فہم والے ہو جائیں گے. ہاں اسی طرح دیکھیں بعض بچے ابھی ماشاءاللہ کم عمر ہوتی ہیں لیکن سمجھدار ہو جاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ عمر 20 سال ہو جاتی ہے لیکن عقل 15 سال کے برابر بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال سب کچھ سوچ کر یتیموں کے مال کو حفاظت سے رکھے، اور جب وہ حلم کامل کو پہنچ جائیں، عقل وافر کو پہنچ جائیں، تو ان کا مال ان کو سونپ دے، اور ان کے مال کو کسی شکل میں بدل کر ملا کر کسی طرح ضائع نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے اور حقوق العباد ہے. اور پھر اس میں اموال یتامہ ہیں، یعنی ایسے کمزور لوگ کہ جن کا اللہ کے سوا کوئی معاون نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی والی نہیں، کوئی ناصر نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات، ان آیات مبارک میں احکام دیا. قال سفیان الثوری النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تعجل بالرزق الحرام قبل ان یاتیک الرزق الحلال والذی قدر لکم. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا تعجل بالرزق الحرام، فرماتے تھے کہ میرے بھائی جلدی جلدی حاصل کرنے کے لیے رزق حرام حاصل نہ کرو. کیا مانا؟ کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی ابھی یتیموں کا مال ملتا ہے، کھا لو پھر دیکھا جائے گا، تو جلدی سے حاصل کریں، رزق میں ملے، چاہے نشہ بیچ کے ملے، حرام بیچ کے ملے، یتیموں کا مال کھا کے ملے، یا ہمیں سودی کا معاملات میں ملے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جلدی نہ کرو، صبر کرو، جو اللہ نے تیرے لیے رزق حلال لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں ملے گا. تمہارے جلدی کر کے رزق حرام حاصل کرنا جو ہے یہ بربادی کی علامت. وقتی طور پہ آدمی بڑا سمجھا جاتا ہے، دیکھو جی کتنا سمجھدار ہے، چند مہینوں میں دیکھو جناب کروڑ پتی بن گیا، لیکن انجام جب اس کا آپ دیکھیں گے نا جی، اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی قارون کو جب دیکھا کہ قارون اپنے خزائن کے ساتھ نکلا، اور اس کے خزانوں کا یہ عالم تھا کہ 300 اور اس سے زیادہ خچر جو ہے، کیونکہ خچر گدا سے بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. تو خزانے کتنے ہوں گے، صندوقیں کتنی ہوں گی، کمرے کتنے ہوں گے. تو ایک دن جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جاہو حشم کے ساتھ نکلا تو بعض لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہے ہمیں بھی ملتا ہے یار، دیکھو کیسے مزے ہیں. یہی آج کل بربادی ہے نا. لوگ دیکھتے ہیں دیکھو جی فلاں کار پہ جا رہا ہے، بڑی اچھی کار ہے یار، بڑا اچھا بنگلہ ہے، بس اسی میں آگے برباد ہو جاتے. اور جب اللہ نے پھر قارون کو پکڑ لیا نا، ہم نے کہا اچھا ہوا یار، شکر ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، بچ تو گئے نا.
نتیجہ کیا نکلا کہ پوری جائیداد کے ساتھ اللہ نے حکم دیا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے حکم دیا زمین کو نگل لو، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، یعنی یہ عذاب اسی طرح ہوتا چلا جائے گا قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو جب یہ عذاب ملا تو پھر آدمی کہتا یار ہاں اچھا ہوا ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو آدمی پہلے سوچے، رزق حرام کو حاصل کرنے میں جلدی نہ کرے، جو اللہ نے رزق حلال مقدر لکھا ہے وہ ملے گا۔ وقال سعید جبیر لا تتبدل الحرام من اموال الناس بالحلال من اموالکم، حضرت سعید ابن جبیر فرماتے تھے کہ کیا بے وقوفی کرتے ہو کہ حرام مال لے کے اپنے حلال کو دے رہے ہو، لوگوں کا مال جو لے رہے ہو تو حرام ہے، تو اپنے حلال میں جو ملا اس کو بھی تو حرام کر دیا اور پھر تمہیں دینا پڑے گا، تو کیا فائدہ ہوا ابھی لوگوں کا حرام مال لے کر لوگوں کا مال جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے اس سے بدل رہے ہو۔ یقول لا تبدلوا اموالکم الحلال وتأکلوا اموالهم الحرام، کہ تم نہ بدلو اموال تمہارے پاس جو اللہ نے مال دیے ہیں حلال، وتأکلوا اموالهم الحرام، کہ ان کو تو تم محفوظ رکھو اور لوگوں کا مال حرام کھاتے رہو۔ وقال سعید بن المسیب والزہری لا تعط معذورا وتأخذ سمینا، حضرت سعید بن المسیب حضرت زہری فرماتے تھے لا تتبدل الخبیث بالطیب، کیا معنی؟ وہ کہتے تھے کہ اپنی کمزور بکری دے دی اور اس کی موٹی تازی دے لی، یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنا کمزور مال یتیم کے مال میں شمار کر دیا اور یتیم کا اچھا مال جو ہے وہ اپنے مال میں شمار کر لیا، تو یہ ہے لا تتبدل الخبیث بالطیب۔ جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ اپنا کھوٹا پیسہ ادھر ڈال دیا، اس کا کھرا پیسہ لے لیا، اچھا ابھی تو ہم نے 200 ریال دینا نہیں، کھوٹا ہے جی، ہمیں کیا پتا تمہارا باپ دادا چھوڑ گیا، ہمیں کیا پتا، اصل کیا ہے کہ یہ کھوٹے ادھر ڈال دیے، ان کے کھرے جو ہیں وہ لے لیے، تو یہ بھی تبدل ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کرو۔ وقال ابراہیم النخعی والضحاک لا تزیفا وتأخذ جیدا، کہ ان کو کھوٹا دے کے کھرا لینا یہ ٹھیک نہیں۔ وقال صدیقان احدهم یاخذ الشاة السمینۃ من غنم الیتیم ویجعل مکانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيد ويترك مكانه والضعيف ويقول درهم بدرهم۔ حضرت صدیق فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت یہ تھی کہ یتیموں کی موٹی بکری لے لی اور ایک کمزور بکری دے دی، کہا دیکھو جی بکری کا بدلہ ہم نے بکری دے دی ہے بس ٹھیک ہے، کھوٹا درہم ان کو دے دیا، کھرا لے لیا، کہا دیکھو جی ہم نے 100 درہم دینا تھا گن لیں جی، 100 تو ہم نے پورا دے دیا ہے، ہم کیا کریں۔ وقوله تبارک وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاہد وسعید بن جبیر وابن سیرین وقاتل بن عیان وصدی وسفیان بن حسین اے لا تخلطوها وتأكلوها جميعا، اللہ نے فرمایا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ان کے مالوں کو اپنے مال سے ملا کے نہ کھاؤ۔ حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابن سیرین، مقاتل بن حیاق، حضرت سدی اور سفیان ابن حسین فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے اس آیت کا کہ لا تخلطوها، کہ اپنے مال کو یتیم کے مال میں ملا دیا اور سب کھا گئے، تو گویا یتیم کا بھی تو کھا گئے نا۔ اور ظاہر یہ کیا کہ دیکھیں جی ہم تو باقاعدہ یتیم کو اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہر چیز ہم نے مشترک رکھی ہوئی ہے، ہم تو اس کو علیحدہ نہیں سمجھتے، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارا اس کا مال جو تھا اس طریقے سے کھا لیا۔ وقوله تبارک وتعالی انه كان حوبا کبیرا، قال ابن عباس نے اسما عظیما، اللہ نے فرمایا ایسا کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں ایک تو قطع رحم کا گناہ، دوسرا مظلوم پہ ظلم کا گناہ، اور تیسرا حق العباد کا کھانا، کہ کسی دوسرے کا حق کھا رہے ہو، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتے جب تک بندہ معاف نہ کرے، یعنی لاکھ توبہ کرو تم نے کسی کا حق دینا ہے وہ معاف نہیں جب تک کہ اس کو ادا نہ کرو۔ اس لیے علماء نے، فقہا نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تم نے کسی کا حق دینا ہے اور وہ بندہ نہیں ہے مر گیا تو اس کے وارثوں کو بھی لوٹاؤ، اور بعض اوقات ایسے حالات ہیں کہ اس کے وارث بھی نہیں مل رہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ جس کا پیسہ میں نے لیا تھا وہ بندہ کدھر گیا، پھر بھی حکم ہے کہ خیرات کرو تاکہ اللہ اس کو بھی اجر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ثواب دیں گے، لیکن اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ بندہ معاف کر دے ٹھیک، بندہ معاف نہ کرے تو دیکھا نہیں قصاص ہے، قتل خطا ہے، قطعیت ہے، اگر وارث معاف کریں تو ٹھیک ہے، وارث معاف نہ کریں تو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، نہ عدالت معاف کر سکتی ہے نہ کوئی بادشاہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو حق بندوں کو دیا ہے وہ بندوں کا حق ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں بڑا خیال کیا کریں،
اور بڑا افسوس ہے، یعنی یہ بڑے درد والی بات ہے، دکھ والی بات ہے کہ آج لوگ جو ہیں سب سے زیادہ عدم احتیاط جو ہے وہ اسی معاملات میں، حالانکہ دین معاملے کا نام ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، یہ تمہاری اپنی بھلائی ہے، تمہارے لیے سعادت ہے۔ تم اگر عبادت کرتے ہو، نافلہ قرآن پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تمہاری بھلائی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے، تمہارے دین کو تو وہاں آزمایا جائے۔ اور اس مسئلے میں اللہ نہ کرے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو طبقہ ہے نا، جسے آپ مولوی کہہ لیں، معاملات میں ان کا حال اچھا نہیں۔ بس دعا کریں اللہ سب کو اچھا کر دے، اللہ ہمیں بھی اچھا کر دے، اللہ انہیں بھی اچھا کر دے، لیکن معاملات درست نہیں۔ بہت کم لوگ دیکھے ہیں ہم نے جو احتیاط کرتے تھے۔ ایسے بھی الحمدللہ آپ نے اساتذہ دیکھے ہیں کہ اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ اگر کسی کو ذاتی خط لکھنا ہے تو ذاتی قلم استعمال کرو، مدرسے کا قلم استعمال نہیں ہوتا۔ ایسے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ دیکھے ہیں کہ جب ان کے پاس جا کے ٹھہرے، ہم نے مدرسے سے کھانا منگوا کے کھا لیا کہ بھئی استادوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب ہم استاد کے گھر کہیں گے جی ہمارا کھانا بھیجو، تو بہتر ہے بھی طلبا کا کھانا پکا ہوا ہے، طالبوں سے کہا یار لے آؤ ہمارا کھانا بھی لے آؤ، طالب لے آئے، ہم نے کھا لیا۔ تو صبح استادوں نے پوچھا باقاعدہ کہ بھئی مکی صاحب کا کھانا رات کون لایا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے طالبوں کے ساتھ کھا لیا، لنگر میں جو پکا تھا ہم نے کھا لیا۔ لنگر میں آپ کے لیے نہیں پکا تھا، آپ ہمارے مہمان تھے، آپ مدرسے کے مہمان نہیں تھے۔ اچھا ابھی ایک طالب کے کھانے پہ کتنا پیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دفعہ 2 روپے ہوتے تھے۔ 2 روپے کا باقاعدہ حساب دیا کہ پیسے لے لو اور مدرسے میں جمع کرو، مکی صاحب ہمارا ذاتی مہمان ہے، مدرسے کا مہمان نہیں ہے کہ مدرسے کی روٹی کھا لے۔ ہم قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ایسے بھی ہم نے الحمدللہ اساتذہ دیکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا فضل ہے، بہت بڑے ذمہ دار تھے، صرف مولوی تو تھے نہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے۔ اللہ کی مہربانی ہے، میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کعبۃ اللہ میں کہ جس دن فوت ہوئے تو فرمایا کہ بیٹا نہ میں نے کسی کا 100 ریال قرضہ دینا ہے، نہ گھر میں 100 ریال، نہ میرے پاس ہے نہ کسی کا میرے اوپر ہے، حساب برابر۔ جو آدمی الحمدللہ کبھی یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو دے بھی جاتا تھا نا، وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے خیرات کرتے۔ یہاں لوگ موجود ہیں جاننے والے، باہر دروازے سے نکلتے لوگوں کو بلاتے کہ بھائی کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، دے دیا، بس جیب خالی کر کے گھر چلے، تاکہ میری جیب میں کسی کا دھیلا نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بھی یہ فرماتے تھے کہ بھی میری جائیداد کا جتنا زیادہ سے زیادہ آمدنی آئے وہ مدرسے میں دے دیا کرو، پتہ نہیں لوگوں کا پیسہ میں نے کبھی استعمال کیا ہو، تاکہ وہ ادا ہو جائے، قیامت میں نہ پکڑا جاؤ۔ اللہ پاک نے مہربانی بھی ایسی کی، جس گھر میں وہ رہتے تھے آج وہاں مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ جس گھر میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، ہم نے وہ توڑا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے کام کرا دی، یعنی ساری زندگی جہاں گزارا وہاں قال اللہ وقال رسول پڑھایا جا رہا، تو یعنی وہ گھر بھی الحمدللہ مدرسے میں آ گیا۔ اب ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، ہم خود مدرسے کے مہمان ہوتے ہیں، کبھی جائیں تو ان کے کمرے میں ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ حال ہمارا جو ہے نا وہ خراب ہے۔ دعا کریں بس۔ اب ہماری اصلاح ایک راستے سے ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ دعا کریں، کسی مخلص کی دعا دل سے نکل گئی تو اللہ نے ہدایت دے دی، ورنہ حال پتلا ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ، صدقات، اور پھر جناب مولویوں کی گاڑیاں دیکھو، ٹیلی فون دیکھو، ان کا رہنا سہنا، مہمان خانے، ضیافتیں، پھر ہر ٹیلی فون پر آگے پہلے ملازم بیٹھے ہیں، وہ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، صاحب آپ نے کس سے بات کرنی، جیسے کسی حاکم وقت سے ملنا ہونا۔ میں تو ایسے مولوی کو پھر الحمدللہ کبھی فون نہیں کرتا، 2-4 ہیں ہمارے ایسے، پہلے فون کرو نا جی تو پوچھتے ہیں صاحب آپ کون بول رہے ہیں، آپ اپنا نمبر نوٹ کرائیں، ابھی صاحب مصروف ہیں، کال بیک کریں گے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، مہربانی، السلام علیکم۔
جزاکم اللہ. جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں. تو یہ جو حال ہے نا جی، دیکھو نا جی، ایک صاف بات ہے کہ مثلا میری جائیداد نہ ہو، میری زمین نہ ہو، آمدنی نہ ہو، کاروبار نہ ہو، اور میں کروڑوں خرچ کر رہا ہوں، تو کہاں کے ہیں؟ کھلی سی بات. یہ کوئی سوچنے کی کون سی بات ہے؟ کوئی لمبی چوڑی کون سی بات ہے کہ آدمی پریشان ہو کے ڈھونڈتا پھرے؟ ہاں ٹھیک ہے، میرا کام ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، مجھے اللہ پاک ادھر سے دیتا ہے، میں خرچ کرتا ہوں، جائز بات. لیکن اگر میرا کچھ نہیں جناب، ہم تو سارا دن قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، تو پھر کھا کہاں سے رہے ہو؟ مانا مدرسے کا مال. سیدھی سی بات. تو دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے پیسوں سے بچائے. اللہ کے خزانے میں ایمان سے کہو کوئی کمی ہے؟ یہ لوگوں کو مل سکتا ہے، مولوی کو خدا نہیں دے گا اگر صحیح معنی میں مولوی اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جائے، اللہ پہ یقین کامل کر لے. تو یہ لوگ کما لیتے ہیں، یہ بستہ لگا کے بھی پیسے کما لیتے ہیں. یار ہم اتنے گئے گزرے اندھے ہیں کہ ہم نہیں کما سکیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملے گی. بس دعا کرو اللہ صدقات زکات سے بچائے، اللہ حرام کھانے سے بچائے، اللہ حقوق العباد سے بچائے. اللہ ہمارے غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، وہ معاف فرما دے، اور اللہ ہر مسلمان کو اپنے خزانے غیب سے رزق دے، اور کسی بندے کا قیامت تک محتاج نہ کرے. اللہ اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والا نہ بنائے. اللہ دینے والا بنائے، لینے والا نہ. یہ میرے مدنی سرکار کا جملہ مبارک ہے. فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. فرمایا اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والا سے، کہ ہر وقت آدمی مانگتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھو، جس کو مانگنے کی عادت بن جائے نا، وہ قیامت تک بھوکا رہے گا. کروڑوں روپے ہوں لیکن بھوک ہو. بل فقر بین عینیہ، حضور نے فرمایا اللہ اس کی پیشانی پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھوکا ہے اور مانگتا رہے گا قیامت. یہ دیکھا نہیں آپ، یہ 5-5 سال سے جو ماشاءاللہ حرم میں پڑے ہیں، سبحان اللہ، طواف کرنے والے تھوڑے ہیں، مانگنے والے زیادہ ہیں. بغیر وضو بھی طواف کو لگے رہتے ہیں. پیسہ سے کام ہے، طواف وضو ہے تو کیا ہے اور نہیں ہے تو کیا ہے یار. ٹوٹ گیا تو کیا کہیں گا، 24 گھنٹے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ جو 24 گھنٹے طواف میں بیٹھے ہیں، آپ گن لیں، چلو آج شام کو گن لیں کہ مانگنے والے کتنے ہیں، طواف کرنے والے کتنے. اور ایمان سے کہیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جن کو 10-10 سال 20-20 سال سے دیکھا ہے مانگتے مانگ رہے ہیں، پیٹ بھرتا ہی. ایسا بڑا جہنم ہے کہ بھرا جاتا ہی، جتنا آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے فرماتے ہیں کہ قدان مجاہد و اکرم سید بن وسلم والحسن والسیر بن سین وقتادہ وقال حیان الزهاق وابی مالک وزید بن وابی سنان مثل قول ابن عباس وبالحديث المروي في سنن ابي داود اغفر لنا حوبنا وخطايانا. حوبنا اسم کیا اللہ ہمارے گناہ ہماری خطائیں معاف فرما. وروا ابن مردوہ بن سعدی لا واسلم ورابی وعنان المسیح ابن عباس ابا اناب ایوب طلق امراته فقال له النبي يا ابا ایوب ان طلاق ام ایوب كان حوبا. اب جناب حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ ابا ایوب نے اپنی بیوی کو طلاق دی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ یا ابا ایوب تم نے گناہ کیا ہے، کیوں طلاق؟ مقصد یہ تھا کہ بلا وجہ طلاق دینا جو ہے یہ گناہ. اگر وجہ ہے جائز ہے، اللہ نے راستہ رکھا ہے، لیکن ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض چیز حلال میں جو ہے وہ طلاق ہے، کہ آدمی کبھی طلاق نہ دے، کوشش کرے اصلاح کی. ہاں جب کوئی راستہ نہ رہے تو پھر اللہ نے طلاق کا راستہ بھی رکھا ہے، اور پھر بھی طلاق میں جلد بازی نہ کرے، سنت کے مطابق طلاق دے. اور سنت کے مطابق طلاق دینے کا کیا مطلب ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس طور میں میاں بیوی بھی ملے نہ اور ایک طلاق دے، بس یہ سنت. یہ نہیں کہ بس لکھنے بیٹھ گئے یا 200 طلاق کٹھی شروع کر دی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ پتھر لگ جائیں گے. اور بھائی جب علیحدہ کرنا ہے تو ایک طلاق سے بھی علیحدہ ہو سکتا ہے آدمی، پھر 2-3 کی کیا ضرورت؟ مقصد تو تمہارا طلاق ہے نا، ایک طلاق دے دی برابر ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا. قال ابن سیرین الحوب الاثم. حضرت ابن سیرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ حوبن کبیرہ یعنی اثمن کبیرہ.
ثم قال امرت وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر موسى قال حدثنا عبد بن خليفه قال حدثنا انس ان ابا ايوب طلاق ايوب بن مستعان كان طلاق ايوب بن لحو. بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابا ایوب نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، طلاق نہیں دی، ارادہ کیا. حضور پاک سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ طلاق دینا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر رک گئے، انہوں نے طلاق دے دی، بند ہو گئے، حضور کے کہنے سے طلاق نہیں دی. ثم روى ابن مردويه ولكن مستقيم علي بن حسن بن الطويل سمعت انس بن مالك ايضا يقول اراد ابو طلحه ان يطلق ام سليم امراته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان طلاق ام سليم لحوب. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے بھی ارادہ کیا کہ اپنی بیوی ام سلیم کو طلاق دے دیں. حضور کو جب پتہ لگا، آپ نے فرمایا کہ طلاق دینا جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پھر رک گئے. والمعنى ان اكركم اموالكم اسم عظیم وخطأ کبیر فاجتنبوه. معنی آیت کا یہ ہوا کہ اپنے مالوں میں یتیموں کا مال ملا کے کھانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے، بچو، یتیموں کے مال سے بچو. وقوله تبارک وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اي اذا كانت حجراتكم یتیمۃ وخاف اللہ یؤتیہا مہر مثلہا فلیأتی لها ما سواها من النساء فإنهن كثير لم يذق اللہ علیہ. یعنی اگر کسی کی گود میں یتیم لڑکی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شادی کروں لیکن سمجھتا ہے کہ یتیم لڑکی میں عدل نہیں کروں گا، کیا پرواہ ہے، کون پوچھنے والا ہے، اور حق المہر بھی میں اس کے شان کے برابر، اس کے ہم پلہ عورتوں کے برابر ادا نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا پھر یتیم لڑکی سے شادی نہ کرو، تمہارے لیے اور باقی دنیا میں تنگی تو نہیں، اور عورتیں بھی موجود ہیں اور جگہ شادی کر لو. وقال البخاری حدثنا ابراہیم قال حدثنا هشام بن جريج قال اخبرني هشام عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له إفك وكان يمسكها عليه فلم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا احسبوا قال كان شريكته في ذلك الإفك في ماله. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک آدمی تھے، ان کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی، اس نے نکاح کر لیا چونکہ اس کا اس باغ میں حصہ تھا تاکہ اس کے باغ کو اور مال کو بھی وہ ہضم کر لے، کیونکہ اس کے مال میں وہ شریک تھی. تو اس نے کہا کہ اگر میں اس کی شادی کہیں دوسری جگہ کروں گا تو لازمی بات ہے کہ جائیداد جائے گی، تو لہذا جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑکی سے شادی کر لی. تو قرآن نازل ہوا کہ ایسا نہ کرو، یتیم لڑکیوں پہ ظلم نہ کرو، شادی کرو تو پھر عدل کے ساتھ مہر دو، عدل دو، وقت دو، برابری دو، عزت دو. بس صورت دیگر اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں عورتیں رکھی ہیں، کوئی تنگی تو ہے نہیں، بلا وجہ یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے ظلم نہ کرو. اور اس کے بعد جناب فرماتے ثم قال البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد كان هشام قال اخبرني عروة بن الزبير قال عائشة رضي الله تعالى عن قول الله تبارك وتعالى من خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في وليها تشركوا في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ويعطيها من سما يؤتيها غيره ولو أن ينكحون إلا أن يقسطوا إليهن يبلغوا بهن أعلى سنة في الصداق وأمروا ينكحوا ما طاب من النساء سواهن. اب حضرت بی بی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، بہن کے بیٹے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یتیم آئے، اس کے پاس مال ہے، اب بندے کو اس کا مال بھی پسند ہے، جمال بھی پسند ہے کہ لڑکی بھی خوبصورت ہے، مال بھی ہے، مقصد اس کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. بھئی اپنے گھر کی یتیم لڑکی ہے، نہ مہر دینی پڑے گی، نہ دعوتیں کرنی پڑیں گی، نہ خرچے کرنے پڑیں گے، گھر کا بات ہے اور اس کی مال بھی میرے قبضے میں آ جائے گا. تو اللہ نے منع کر دیا کہ خبردار ایسا نہ کرو. اگر کوئی یتیم لڑکی ہے اور شادی کرنا چاہتے ہو تو عدل کے ساتھ کرو، اس کو اس کا حق دو، اس کی عزت دو، اس کا مال اس کو واپس دو، اس کے مال کا اسی کو تصرف دو، اور پھر تو جائز ہے. ورنہ اس کے سوا آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ بھی گھر کی لڑکی ہے کون عدل کرتا ہے، تو باہر سے کر لو، وہاں سے نہ کرو، تاکہ قیامت میں تم یتیموں کے حق میں نہ پکڑے جاؤ. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال عروہ قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وان الناس استفتوا رسول اللہ بعد هذه الايه فانزل الله تعالى يستفتونك في النساء
قالت عائشہ وقول اللہ بالآیت وترغبون ان تنكحوهن رغبتاتكم اليتيم إذا كان كرية المال والجمال ولو ينكم رغبون وجبال من النساء إلا بالقسط من أجل رغبة منهن كن كرية المال والجمال. اب جناب فرماتی ہیں وترغبون ان تنكحوهن، اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر یتیم لڑکی ہے، خوبصورت نہیں، مال بھی نہیں ہے، چھوڑو یار ہم کیا اس سے کیا نکاح کرنا. تو نے فرمایا اب اس کو تم برا سمجھ رہے ہو کہ قلیلۃ المال ہے، اس لیے کہ وہ بیچاری خوبصورت نہیں ہے تو اب تمہیں نفرت ہے. اگر دولت ہے، پیسہ ہے، جمال ہے تو پھر تم ہضم کرنا چاہتے ہو. اللہ نے فرمایا خبردار، چاہے جیسی ہے، اگر نکاح کرنا ہے تو پھر عدل کے ساتھ کرو، نکاح کو مذاق نہ بناؤ، نکاح کے حقوق ادا کرو. اور یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اللہ نے بنایا. اگر نکاح کرنا ہے تو پھر شریعت کے مطابق انصاف کرو، اگر نہیں کرنا ہے نہ کرو، کسی دوسری لڑکی سے کر لو، اس کا مقدر جہاں اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا قولہ تبارک و تعالی مثنی و ثلاث و رباع ای انکحوا ما شئتم من النساء سواہن ان شاء احدکم سنتین وان شاء ثلاثا وان شاء اربعا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تو یتیمہ عورتوں پہ، بچیوں پہ ظلم نہ کرو، بلکہ ان کے ماں سوا اور عورتیں اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کی ہیں ان میں سے چاہو تو 2 سے شادی کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو. کما قال اللہ تبارک و تعالی جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع ای منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له اربع ولا ينفي هذا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال 40. ومن هذا كما قال بعض جمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لذكره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں جاعل الملائکۃ رسلا، وہ پروردگار عالم جس نے فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجا، ان میں سے بعض ایسی ہیں جن کے 3 پر ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں. تو معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ کی نفی نہیں اور یہاں زیادہ پہ پابندی ہے کہ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جتنی مرضی آئے کر لے. اسی لیے جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتنان ہے بندوں پہ، احسان ہے بندوں پہ. اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو اللہ یہاں فرما دیتے، کیوں جب احسان فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے میرے بندے میں نے تیرے لیے دنیا میں کوئی تنگی تو نہیں رکھی نا، تم کیوں یتیمہ لڑکی پہ ظلم کر رہے ہو؟ شادی کرنا چاہتے اور 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، کو پابندی ہے. تو یہ رحمت کی گھڑی تھی، احسان کی گھڑی تھی. اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو اللہ پاک کہہ دیتے کہ 5 کر لو، 6 کر لو، 7 کر لو، 8 کر لو. لیکن اس میں جب پابندی آ گئی تو اب اس میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی وقد دل سنة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المبینۃ عن اللہ انه لا يجوز لأحد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين أكثر من 40 نسوة وهذا الذي قال الشافعي رحمه الله مجموع بين العلماء إلا ما كان طائفة من الشيعة أنه يجوز لجمع بين أكثر من 4 إلى 9. اب مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ، دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، بعض اوقات ہمارے بال بھائی جو ہے نا کبھی کبھی چٹ لکھتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں دیکھو جی آپ کہتے ہیں امام شافعی نے یہ فرمایا اور امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا. اب دیکھیں ابن کثیر کتنا بڑا محدث ہے، کتنا بڑا مفسر ہے، کتنا بڑا عالم ہے کہ جس کی تفسیر پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. اور اللہ نے ایسی مقبولیت دی ہے تفسیر ابن کثیر کو کہ دنیا کا کوئی دین کا مدرسہ نہیں جہاں تفسیر ابن کثیر کا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ قبول ہے. لیکن دیکھیں وہ کہیں گے امام شافعی یہ فرمایا، یعنی ان اتنے بڑے محدث مفسرین کے نزدیک بھی مسائل میں ان ائمہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جب مسئلے کی بات آئے گی تو کہیں گے امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں. تو جب اتنے بڑے لوگ بھی ان ائمہ کے قول نقل کرنے میں محتاج ہیں تو ہم جیسے 2 جماعت پڑے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، وہ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں شرح کھولنے بڑے سے بڑا عالم ہوگا، لیکن جب مسئلہ آئے گا حدیث کا کہے گا امام بخاری نے یہ کہا، امام مسلم نے یہ کہا، امام ترمذی نے یہ کہا۔ جب مسئلہ آئے گا احکام کا، فقہ کا، تو کہے گا امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح اگر ابن عباس نے یہ کہا، زید بن ثابت نے یہ کہا، ابی بکر عمر عثمان و علی نے یہ کہا، قرات کی بات آئے گی تو کہیں گے ابی ابن کعب نے یہ کہا، فقہ کی بات آئے گی تو کہیں گے عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا، ابھی موسیٰ اشعری نے یہ کہا، معاذ ابن جبل نے یہ کہا، حالانکہ تو لاکھوں صحابہ ہیں۔ تو جب کوئی آدمی کہے کہ ابن عباس نے یہ کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ حضور کا منکر ہے۔ بات ہمارے کہہ رہے او جی آپ امام کا نام لے رہے ہیں، آپ یہ بتائیں نا حضور نے کیا کہا۔ او اللہ کے بندے، جب ہم کہیں گے قال ابن عباس کہ حضرت ابن عباس نے یہ کہا، قال ابی ہریرہ حضرت ابی ہریرہ نے یہ کہا، معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ حضور کی بات کہیں گے، ہم ان سے نقل کر رہے ہیں۔ جب کسی امام کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ امام اللہ کے رسول کے خلاف کہے گا، نا، بلکہ اللہ کے رسول کے مسئلے کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے اس طرح ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کا زمانہ جو ہے وہ اقرب ہے الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے زمانے کے قریب ہیں۔ جتنا آدمی حضور کے زمانے کے قریب ہوگا اتنے خیر کے قریب ہوگا، اتنی علم کے مصادر اصلیہ کے قریب ہوگا، اتنی مراجع حقہ کے قریب ہوگا۔ اب دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں جب بھی کبھی کوئی صحابہ کو مسئلہ پیش آیا تو کہاں جاتے؟ فوراً حضور یہ مسئلہ ہے، کیوں؟ اللہ کا نبی موجود ہے، کسی کی اور طرف سے پوچھنے کے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب حضور کا زمانہ گزر گیا تو اب مسئلہ اگر پیش آئے تو پھر کہاں جاتے؟ پھر بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ، خلفاء راشدین، حضرت ابن عباس، اس بڑے بڑے اجلہ صاحب۔ اب ان کے بعد پھر تابعین کا دور آیا تو پھر تابعین سے پوچھا جاتا جو ان میں بڑے بڑے علماء گزرے۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ جب کوئی آدمی کسی امام کا نام لے یا کسی عالم کا نام لے تو معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضور کا نام نہیں لے رہا۔ بات تو ساری حضور کی ہے، بات تو اللہ کے قرآن کی ہے، لیکن اللہ کا قرآن بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ سمجھائیں، اور حضور کا عمل بھی ہمارے سامنے نہیں آتا جب تک صحابہ نہ آئیں، اور صحابہ کی بات بھی جب تک تابعین و محدثین نہ آئیں، اور تفقہ کی بات بھی جب تک کہ فقہاء نہ آئیں۔ اس لیے سب کا دل میں ادب رکھا کریں، احترام رکھا کریں۔ اللہ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جو آدمی اپنے اسلاف کی، اپنے ائمہ کرام کی، اولیاء عظام کی برائی کرتا ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، کسی دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا، کسی دوسرے کا کیا نقصان ہونا ہے؟ جو لوگ بہت ہوتے دیکھو نا جی، آج ساری دنیا حضرت ابوبکر کی مخالف ہو جائے کیا بگاڑ لے گی؟ یہ دیکھیں نا، آج بہت سارے لوگ ہیں نا نعوذ باللہ جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے صحابہ کی شان کم ہو گئی؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، صحابہ کی شان میں ایسی ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ آدمی کی زبان نقل نہیں کر سکتی۔ تو کیا صحابہ کی شان کم ہو گئی؟ اچھا، ایک آدمی کھڑا ہو جائے سورج پہ تھوکنے کے لیے، سارا دن تھوکتا رہے تو 15 منٹ کے بعد اپنا منہ بھر جائے گا۔ سورج پہ تو تھوک نہیں پہنچے گی، تجربہ کر دیکھے کوئی عقل والا نواں سمجھ آئے بات کو۔ اسی لیے آج اگر ہم کسی امام کے خلاف کوئی بات کہیں کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم اپنی عاقبت خراب کر لیں گے، ہماری عاقبت خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا خاتمہ ایمان پہ خطرے پہ پڑ جائے گا، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ان کو تو فائدہ ہوگا، اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول پہ تمام علماء کہ بھی 4 سے زیادہ شادیاں نہیں ہو سکتی، الا ما حکا عن طائفۃ من الشیعۃ، ہاں مگر شیعہ لوگ جو ہیں ان کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی 4 سے بڑھ کے 9 بھی کر لے تو جائز ہے۔ شیعہ کے نزدیک 9 شادیاں کرنا بھی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نا مثنا ثلاثہ رباع، 2 3 5 5 4 9، وہ اس طرح گنتے ہیں ماشاءاللہ۔
حالانکہ اس کو میں بھی ان کو غلطی لگی. اگر ایسا گنتے نا مسنا مانا 2 ثلاثہ مانا 3 تو 2 4 3 3 6 6 4 10 رباع 4 4 8 ہو گئے 18 پہ جاتے ہیں. 9 پہ تو بھول گئے بے وقوف آدمی. پتہ نہیں انہوں نے کوئی عورت کو ایسی جنس سمجھا ہے کہ متع بھی جائز ہے اور شادیاں بھی 9 کر سکتے. اور پھر کیا ہے کیونکہ حضور کی جو 9 تھی نبی سے مقابلہ بھی تو کر رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. ایک اللہ معاف کرے کیا کرے آدمی. ایک آدمی نے شادی کی, ہم نے اللہ معاف کرے خدا کرے بات غلط, کیوں کوئی واقعے کا پتہ تو نہیں نا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا, بات تو ہمیں پہنچی. بلکہ ایک دفعہ ایک اخبار میں بھی ذکر تھا کہ ایک آدمی نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کی. ماشاءاللہ بڑا نمازی اور بڑا اپنے آپ کو دے. اس سے پوچھا کہ میں نے حضور کی سنت ادا کی. حضور پاک نے بھی بی بی عائشہ سے شادی کی تھی. ہائے یہ سمجھا ہے حضور کی حدیث. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رکھے. بی بی عائشہ سے یاد رکھو جو نکاح ہوا ہے وہ کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم. صرف اللہ کا حکم ہی نہیں بلکہ جبریل بھیج کے اللہ نے بی بی عائشہ کا باقاعدہ صورت بھی دکھلا دی کہ یہ بیوی ہے آپ کی دنیا میں بھی آخرت. اسی لیے حضرت عمر نے جب حضور پریشان تھے بیوی کے مسئلے میں, تہمت لگی تھی, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں پریشان, حضور کیوں پریشان؟ پر میں میری بیوی پہ تہمت لگ گئی ہے, پریشان نہ ہوں. حضرت عمر نے کہا حضور ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات پوچھ لوں. حضور نے فرمایا پوچھو. عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور یہ نکاح بی بی عائشہ سے آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کیا ہے. تو کہا حضور ہمیں اپنے بیٹے کے لیے اچھی بہو مل جاتی, اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھی عورت نہیں ملی. فسرعن رسول اللہ, حدیث میں آتا ہے حضور کا چہرہ کھل گیا گلاب کی طرح, تسلی ہو گئی کہ بی بی عائشہ پاک. بھی حضرت عمر کی دلیل بڑی باوزن ہے کہ جب اللہ نے میرے لیے اس عورت کو چن لیا ہے تو اس کی پاکی میں کیا شبہ. جب چننے والا خدا ہے, اگر اس میں بھی کوئی نقص ہو تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ کے چننے میں نقص آ گیا نا. تو جب اللہ نے چنا تو اللہ نے اس کو طاقت بھی دے دی, اللہ نے اس بی بی کو اتنا علم بھی دے دیا, اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو اس قابل بھی بنا دیا کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہ اصول ہے, یہ نہیں کہ جو کام حضور پاک, اب حضور پاک کے لیے تہجد آپ نے زندگی میں نہیں چھوڑی. حضور نے فرمایا میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. حضور کی نیند جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا, فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو آج کوئی کہے کہ ہاں جی میں بھی سنت ادا کر رہا ہوں, اب یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ہم نبی کا مقابلہ کریں اور سنت ادا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں غلامی نصیب کرے, اللہ ہمیں محمد مدنی کی اتباع نصیب کرے اور حضور کے فرمان کو سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ ہم سمجھ کے عمل کریں, اس پہ سمجھ کے چلیں کہ منشا مدنی پاک کیا ہے, حضور کا اس فرمان سے منشا کیا ہے, تو اللہ اس پہ ہمیں چلائے. اچھا وقال بعضهم بلا حصر, اور بعض شیعہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ کوئی پابندی نہیں, 9 کی بھی پابندی نہیں, جتنی مرضی آئے رکھو, 100 200 400 جتنا مرضی آئے رکھو. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی جمع بین اکثر من 4 الى 9 كما ثبت في الصحيح, واما 11 كما قد جاء في بعض الفاظ البخاری رحمه الله, وقد علق البخاری رحمه الله, وقد روينا عن انس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تزوج ب15 امرأة ودخل منهن ب13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9, وهذا عند العلماء من خصائص دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في 4 ولنذكر الحديث في ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 اس لیے جائز ہیں کہ حضور کی بیویاں 9 تھی, حالانکہ یہ بات مفسر فرماتا ہے اگر غور کریں تو بعض میں 11 بھی آئی ہیں, اور امام بخاری نے تعلیق میں ذکر کیا حضرت انس سے کہ حضور پاک نے تو 15 بیویوں سے نکاح کیا. وَدَخَلَ مِنْهُنَّ ب13,
13 عورتوں کے پاس آپ تشریف بھی لے گئے، یعنی رخصتی ہوئی، اور آپ کے پاس ایک وقت میں پھر 11 بیویاں رہیں، لیکن جب حضور کی وفات مبارک ہوئی تو آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ لیکن مفسر فرماتا ہے کہ تمام علماء صحابہ سے لے کر آج تک متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ حضور کی شان تھی، حضور کی خصوصیت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی اور کسی کو اجازت نہیں ہے، اور پھر چونکہ اس پر احادیث مبارک موجود ہیں، دلالت کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بعض خصوصیات ایسے دی تھیں جو کسی کو نہیں ملی، اللہ کے نبی کی شان تھی، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو 1,00,000 کے مجمع میں بھی کھڑا کر دو تو سب سے اونچے حضور نظر آتے۔ حالانکہ حضور کا قد مبارک بہت لمبا نہیں تھا، نہ حضور مدنی پاک سرکار کا قد مبارک چھوٹا تھا، بلکہ میرے آقا کا قد مبارک جو ہے یعنی بالکل اعتدال پہ تھا، لیکن شان تھی کہ جہاں کھڑا کر دو اونچے سب سے آتے۔ ادب کا مقام ہوتا ہے نا جی، ادب کی شان ہوتی۔ اسی طرح صحابہ کہتی ہیں کہ حضور جب چلتے تھے، یہ بھی حضور کی خصوصیت تھی کہ جب چلتے معلوم ہوتا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ایسے شان معلوم ہوتی تھی اور ایسا تیز۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیتی ہے، تو یہ خصوصیت، یہ بھی خصوصیت تھی کہ حضور میرے آقا سرکار دو عالم بعد اوقات صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 4 دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، پھر دن کو بھی روزہ، پھر رات کو بھی روزہ، پھر دن کو بھی روزہ، پھر رات کو بھی روزہ، دن رات روزہ چل رہا۔ صحابہ کو شوق ہو گیا، انہوں نے کہا حضور روزہ رکھتے ہیں 2 3 راتیں، ہم بھی کیوں نہ رکھیں؟ تو صحابہ نے رکھا، کوئی دوسرے دن بے ہوش ہو گیا، کوئی جناب تیسرے دن بے ہوش ہو گیا، پانی ڈال رہے ہیں، مشکیزیں ڈال رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے روزہ رکھ لیا۔ ہم نے کہا آقا جو رکھتے ہیں تو آقا کی اتباع نے فرمایا ایکم مسلی، کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، نبیوں کے خصائص ہوتے ہیں جو اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں، کسی دوسرے کو عطا نہیں فرماتے۔ تو اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ چونکہ حضور پاک نے 11 نکاح فرمایا دیا تو میں بھی 11 کر لوں، حضور پاک کے گھر میں بوقت وفات مبارک 9 بیویاں تھیں، لہذا میں بھی نہیں ہوں رکھی، غلط۔ جیسے ہر امتی کی بیوی مرنے کے بعد جہاں نکاح کرے حلال، لیکن نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ امہات المؤمنین ہے، سب کی ماں بن گئی، بس اب اس کے ساتھ نکاح کسی کا جائز۔ ساری دنیا کا میراث تقسیم ہوتا ہے لیکن نبی کا میراث تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے، خصائص ہے۔ تو اس طرح تو پھر تم اللہ کے نبی کی ساری شان کو بھی ختم کر دو کہ جو چیز نبی پاک نے کی ہے وہ امتی بھی کرتا رہے۔ امت کے لیے صرف اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے، مانا بھی سمجھ لو کہ 4 کی اجازت ہے، حکم نہیں کہ 4 کرو۔ تم پہلے 1 سے تو گزارا کرو، آج کل تو 1 ہی ماشاءاللہ تکڑی ہے، 1 نے سارے گھر کو نچوایا ہوا ہے تو 4 کہاں سے رکھو گے؟ ویسے یعنی اسلام نے 4 تک کی اجازت دی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ویسے یہ عرب لوگ کہتے ہیں ہمیں تو وہی تجربہ ہے نہیں، بات ہے سیدھی، تجربہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی دیتا نہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے کعبے میں نے بڑی کوشش کی، لیکن اصل بات یہ لوگ چاہتے ہیں پیسے، وہ میرے پاس نہیں۔ ہمارے تو کپڑے بھی لوگوں کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو پیسے ہم کہاں سے لے ہیں؟ کسی نے ہمیں گھڑی دے دی، کسی نے رومال دے دیا، ہم بڑے آدمی بن گئے، لوگ سمجھتے ہیں بڑے لوگ ہیں۔ اچھا وہ عربی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 بیویاں ہوں تو جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 عورتیں ہوں تو جھگڑا ہوتا ہے، 3 ہوں تو پھر جھگڑا کم ہو جاتا ہے، 4 ہوں تو کہتے ہیں جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ اللہ عالم، دیکھو میں نے کہا ہے بھی، میں نے سنا ہے نا، مجھے تجربہ تو ہے نہیں، میں نے تو دوسری کی بھی کوشش کی، مجھے کوئی نہیں دیتا، تو 3 4 تک کیسے پہنچوں؟ تو بہرحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 ہوں نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے بین النارین، تم 2 آگوں کے درمیان میں پھنسے ہوئے، ادھر بھی آگ ہے ادھر بھی آگ۔ جب تیسری آ جائے نا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ چلو میں اس پر اس کو لائے تھے نا، جب اس پر اور آگے ہوئے تھے چلو ٹھیک ہے جی ہم برابر ہو گئے نا، پھر وہ سلو کر لیتی ہے۔ جب چوتھی آ جائے ساری برابر ہو جاتی ہیں، جھگڑا رہتا ہی نہیں۔ اس لیے کسی کو شوق ہو اللہ توفیق دے تو پھر وہ ٹھیک ٹھاک 4 شادیاں کریں۔
اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے کہ اچھا جی زنا کرو جی شادی نہ کرو. یہ مشورہ دوں؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ میں یہ مشورہ دوں کہ جاؤ جناب زنا کرو کہ شادی کا مشورہ دوں؟ شریعت میں کیا شرم ہے بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آج لوگ حلال میں شرم کرتے ہیں، حرام کا شرم نہیں. بھائی شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی شرم نہیں. ایک شادی کرو، 2 شادی کرو، 3 کرو، 4 کرو. اللہ نے حلال کر دیا. حلال میں کیا شرم ہے؟ شرم تو حرام میں ہے، شرم زنا میں ہے، شرم حرام میں ہے، غیر عورتوں کو ناجائز نیت سے دیکھنے میں ہے. حلال میں کیا شرم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور ہمیں حرام سے بچائے اور ہر معاملے میں اللہ حلال کا رزق دے. 15 پتہ نہیں جی واپس پاکستان نماز کے لیے کیا حکم ہے کہ جہاز طہارت ناکافی انتظام تعین کعبہ بھی مشکل. یہ دونوں باتیں بھئی مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ جہاز میں وضو بھی نہیں ہو سکتا اور کعبے کا پتہ بھی نہیں لگتا. دونوں باتیں میرے خیال میں تو غلط ہیں. الحمدللہ مجھے بھی ہر مہینے دوسرے مہینے تو سفر کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم بھی جہاز میں وضو کرتے ہیں، ہم بھی جہاز میں قبلے کی طرف باقاعدہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تھوڑی سی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اور یقین فرمائیں بالکل، یعنی ہم نے تو جب بھی کہا نا نماز کا، جا نماز بھی انہوں نے لا کر دی اور کعبے کی سمت بھی بتائی کہ جی یہ کمپس ہے، یہ قبلہ ہے اور جا نماز. بلکہ بعض اوقات وہ ایئر ہوسٹس لڑکیاں جو ہیں بیٹیاں، وہ اتنی بیچاری مہربانی کرتی ہیں، عزت کرتی ہیں کہ وہ خود مصلی لا کے اور پیک، اگر مصلی نہ ہو تو پھر فریش قسم کی اپنی وہ اپنا پہننے کی اوپر جو چادر ہوتی ہے نا جی وہ لے آتی ہے اور کیپٹن سے جا کے پوچھے. 1 سیکنڈ نہیں لگاتا کیپٹن بتانے میں، اس کے سامنے کمپس لگا ہوا ہے. اور اللہ سعودی حکومت کو جزا دے، ان کے تو ہر جہاز کی چھت پہ باقاعدہ لگا ہوا ہے قبلہ. آپ کہیں وہ فوراً اس کو جلا دے گا، قبلے کی سمت معلوم ہو جائے گی، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں. نیت ہونی چاہیے کہ میں نے پڑھنی ہے. وضو کر کے جہاز میں بیٹھ جائیں، زیادہ دیر ہے تو بعد میں آپ کھڑے کھڑے وضو کر لیں. بڑے سے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے نا آپ کا پاؤں دھونے کا ہوتا ہے، تو پاؤں میں تو آپ کو سکھا دوں، گلاس لے لیا اور کموڈ پہ پاؤں کھڑا کر کے دھو لیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات، کوئی مشکل مسئلہ نہیں. نیت ہونی چاہیے. اور بعض علماء جو کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں نماز ادا ہی نہیں ہوتی، بعد میں نیچے قضا کرے، تو بہرحال آپ نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو بھی پڑھتے ہیں اور علماء متاخرین کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جہاز میں جائز ہے. چوتھے دن اگر کسی نے قربانی کی یعنی 13 تاریخ کو، کوئی بات نہیں، اہل حدیث علماء کے نزدیک جائز ہے. باقی ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 12 تک ہے. کہتے ہیں جی کہ کعبہ شریف کا جو پرنالہ شریف ہے اس کے نیچے کھڑے ہوں، بارش ہو تو گناہ گرتے ہیں، یعنی پرنالے کے ادھر ادھر ہوں تو پھر نہیں گرتے. تو پھر تو برکت پرنالے میں ہوئی، نہ بارش میں ہوئی نہ کعبے میں ہوئی. اتنا عقل تو اللہ نے بھی آپ کو دیا ہے. پرنالہ تو ابھی لگایا لوگوں نے سونے کا، حضور کے وقت میں تو یہ نہیں تھا، اس میں تو برکت ہو گئی. اللہ کے بندے ویسے بارش رحمت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور خاص طور پہ اللہ اپنے کعبے میں بارش نصیب کر دے، سبحان اللہ. باقی یہ میزاب کے نیچے جا کے لڑنا اور گرنا اور یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، کوئی کسی حدیث میں کسی صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ بے ادبی کا گناہ زیادہ نہ ہو. ایک حافظ نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ بزرگ کو سجدہ جائز ہے. ماشاءاللہ، وہ میرے خیال میں حافظ صحیح معنی میں اندھا ہے. ہمارے یہاں حافظ کہتے ہیں نا اندھے کو، یہ دل کا بھی شاید اندھا ہے. اللہ کے سوا کسی بندے کو سجدے کا، حضرت یوسف کا پڑھا ہوگا نا، بندے بزرگ کو سجدہ جائز. تو تم حضرت یوسف کی شریعت پہ چلو گے کہ تم محمد مدنی کا کلمہ پڑھتے ہو، جب حضور کی شریعت میں کسی اللہ کے سوا غیر کا سجدہ حرام ہے. بس ختم ہو گئی بات. ہمارے قادری صاحب ہیں، کوئی ہاتھ پہ مدینہ منورہ دیکھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے اللہ مجھے تو ایسے قادریوں سے بچائے. بس دعا کریں، بس دعا کریں اللہ ہمیں بس یہی مدینہ نصیب کر دے. یہ ہاتھ پہ مدینہ نہیں، اللہ ہمیں مدینے لے جائے. مدینہ ہمارا ملازم نہیں، ہمارے ہاتھوں پہ آ جائے، ہم مدینے کے محتاج. یہ لوگ تو گستاخ ہیں، یہ عاشق جو بنے پھرتے ہیں نا، تو پتہ لگے گا قیامت میں.
میرے مثانے میں کچھ دنوں سے گرمی کی وجہ سے پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد منی خارج ہو جاتی ہے. پیشاب کے بعد منی نہیں خارج ہوتی، وہ مزی ہوتی ہے یا ودی ہوتی ہے. اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہوتا. یاد رکھو غسل تب ہوتا ہے جب منی نکلے، اور منی کا معنی کیا ہے کہ شہوت کے ساتھ، یعنی آدمی میاں بیوی کھیل رہے تھے ایسی، اچھا، اور اس کے بعد پھر یہ اس کی علماء نے تحقیق کی ہے کہ جس سے عضو پھر ٹوٹ جائے، یعنی طاقت نہ رہے اس میں، وہ منی ہوتی ہے. اور تدفق، ٹپک کے نکلنا، یہ جو پیشاب سے پہلے قطرے آئیں یا بعد میں آئیں، یہ ودی ہوتی ہے، مزی ہوتی ہے، یہ منی نہیں ہوتی. اس میں وضو کافی ہے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں. یہ مسئلے سمجھنے چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. طواف میں میرے پاؤں میں موچ آ گئی، طواف پورا کیا، مروہ کے چکر تکلیف زیادہ تھی، میں نے 4 چکر لگائے، جو بچ گئے پورے کر لو، کوئی دم نہیں. میں کبھی کبھی جماعت لڑکے اور والدہ اور بوڑھوں کے ساتھ کرتا ہوں. ویسے جماعت مسجد میں کیا کرو، نہ ملے تو پھر گھر میں کر لو. اگر ہم نے عمرہ کیا احرام کے بعد ٹک لگوائے تو بکری کا ٹک پڑ گیا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ قرآن طواف میں ختم کروں گا تو میں قرآن لے کے پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر دور دور چلا کریں، بے ادبی نہ ہو، کسی کا دھکا لگے قرآن شریف گر جائے، تو اس لیے احتیاط کریں. اب آپ نے ایک ارادہ کیا ہے، اللہ پورا کرے. ہاں تو یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں نا جی. عبداللہ ابن زبیر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو 1 رکعت میں قرآن ختم کر دیا. سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر، تمیم الداری. لیکن سنت یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے ختم نہ کرو، ادب سے پڑھو، آرام. وہ لوگ تھے، ان کا مقام ان کے ساتھ تھا، وہ تیز پڑھتے تھے لیکن سمجھ دیتے. میں 12 سپارے پڑھ چکا ہوں، اور قرآن چلتے ہوئے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے قرآن پڑھو، چھوڑو، کسی کی بات میں نہ ہو. بہرحال تم قرآن شریف طواف میں پڑھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں. میری اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سب ایک ہے. بعض چیزوں میں حکم ہے کہ عورت اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ زمین کے ساتھ لگائے تو زیادہ بہتر ہے. جیسے عورت جو ہے اگر امام غلطی کرے تو پیچھے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے. اسی طرح عورت کی صف آگے نہیں بن سکتی، مردوں کے پیچھے بنے گی. تو یہ فرق ہے. جس دعا کے پہلے اور آخر میں درود نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے. آپ درود کے بغیر بھی کوئی دعا ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، بعد میں بھی. آپ نے دیکھا نہیں کہ نماز جو پڑھتے وہ بھی درود پہ ختم کر رہے ہو. میری امت میں 72 فرقے ہوں گے. یہ 4 امام جو ہیں یہ فرقے نہیں ہوتے. فرقے وہ ہیں جو صحابہ اور حضور کے مخالف ہوں. بال داڑھی کالی کرنا جائز ہے، کالی کرنا ناجائز ہے، مہندی ملائیں تو جائز ہے. سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنے کوئی حرج نہیں، سیدھے میں پہنے، بائیں میں پہنے، کہیں پہنے. مونچھ کتروائیں، ہاں بالکل کتروائیں، لیکن اس طرح نہ پھروائیں، کتروائیں کچھ اثر باقی رہے. سواری کی دعا پڑھنے کے بعد مسکرانا چاہیے. مسکرانا تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، بہرحال دعا پڑھنی چاہیے. نماز کے رکوع سجدے میں تسبیح زیادہ پڑھیں. ان 4 اماموں کے آسان مسئلے جو لگے تو ہم عمل کریں، پھر تو تم خود بڑے امام بن گئے نا. پہلے تو 4 کے تم نے آسان مسئلے جو ڈھونڈ لیے، جب اتنے بڑے عالم ہو پھر تمہیں امام کی ضرورت کیا ہے؟ امام کی ضرورت ہوتی ہے ان کو جن کو مسئلے نہ آتے ہوں. تم تو خود اتنے بڑے عالم بن گئے کہ 4 اماموں کے مسئلے اور آسان ڈھونڈ لیے. ماشاءاللہ تم تو ترقی کر گئے. اگر رات کو احتلام ہو گیا، صبح کو اٹھ کر غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے حمام سے پہنے، وہی کپڑے پہن لے. اس اگر کوئی چیز لگی ہے صاف کر لے، پہن لے، کپڑوں کا کیا ہے. نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں بالکل بدعت ہے. اور جنازہ تو خود دعا ہے اللہ کے بندے. جو دعا نبی پاک نے سکھلائی ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا تو ہے. مولوی کی دعا پہ ان کو اعتبار ہے، نبی کی دعا پہ اعتبار نہیں. اب اس سے بڑی بے عقلی کوئی ہے؟ بھئی حضور نے جب یہی دعا سکھلائی کہ یہی مانگو، اللہم نقہ عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد،
اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ وبدل اہلہ خیرا من اہلہ اللہم لا تذلنا بعدہ ولا تفتنا بعدہ اللہم لا تحرمنا اجرہ اللہم ارحمنا اذا سرنا الی ما صاروا الیہ. ہمارے مولوی کو چونکہ حدیث کی دعائیں دعاتی نہیں وہ پھر بعد میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نماز میں پڑھی وہ تو پڑھی تھی غلط, لہذا چلو بعد میں 2-3 کر لو کچھ تو گزارا ہو جائے. بالکل بدعت ہے. وہی دعا ہے جو جنازے میں ہے. سید کا شجرہ کہاں سے چلا؟ جب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تو میرے سمجھانے سے آئے گا. بی بی فاطمہ الزہرا سے چلا. حضور کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے بیٹے حسن حسین جو ان کی اولاد ہے اس سے بس سیدھی سی بات. اگر قرآن پاک زنبیل پہ ڈھکا ہوا ہے بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں. ہاں اگر قرآن کو ہاتھ نہ لگے, اوپر جلد ہے یا اور کوئی چیز ہے تو اٹھا سکتے ہیں. خون دے سکتے ہیں کسی دوسرے کو ضرورت کے مطابق دے سکتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے نظر نیچے رکھیں. اب یہ اتنے چوڑے لمبے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر بیٹھے تو فرمایا کہ آج صحیح حقدار خلافت پہ آبٹ. کس نے کہا؟ حضور نے کہا. حضور تھے اس وقت. اگر حضور تھے تو پھر حضرت علی خلافت پہ کیسے بیٹھ گئے؟ کوئی عقل کرو. بہرحال بنو ثقیفہ کے میدان میں بیعت ہوئی اور صحابہ شریک جنازے میں نہیں ہوئے. آپ وہاں موجود تھے نہ. آپ کو کس نے کہا کہ صحابہ شریک نہیں ہوئے؟ آپ ایمان سے یہ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا اگر حضور پاک میرے مدنی سرکار کا جسد مبارک 2 سال 10 سال بھی باہر رکھا رہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے خراب ہو جاتا؟ تو نبی کے دین کو بچانا زیادہ فرض تھا یا جنازہ زیادہ فرض تھا؟ کوئی سمجھے بات کو ٹھنڈے دل سے. اور پھر بنی ثقیفہ سعدیہ میں دن نہیں لگے, وہاں صحابہ جمع ہوئے, انصار میں مہاجرین میں, اور حدیث آ گئی کہ لا خلافت الا فی قریش, کہ خلیفہ بنے گا قریشی. انصاریوں نے وڈرا کر دی. انہوں نے کہا جب قریش میں خلافت ہے تو ہم تو قریش ہے نہیں, لہذا بات ختم. حضرت عمر سے لوگوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے کہا بھی حضور نے جس کو زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے, جس شخص کو اللہ نے ہمارے دین کا امام خود چن لیا ہے, تو ہم دنیا کے امام کیوں نہ بنائیں؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر کی بیعت ہوگی. صحابہ فوراً آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سب صحابہ نے جنازہ پڑھا, حضور کی تدفین میں شریک ہوئے. یہ باتیں لوگوں نے ایسے کس سے گھڑے ہیں کہ حضور کا جنازہ رکھا رہا اور شریک نہیں ہوئے اور شریک نہیں ہوئے اور شریک نہیں ہوئے. حضرت علی کے بارے میں خلافت کا اشارہ ہے, کسی کہیں بھی اشارہ نہیں. محمد رسول اللہ کے ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں, یہ بھی کسی جگہ نہیں. جب ہم نبی کو بشر مانتے ہیں تو حضرت علی کو کیا مانیں گے؟